أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان والو، مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ کہ جن کا مذاق کر رہے ہو تمہارے سے بہتر ہو، وہ ان سے بہتر ہو جو مذاق کرنے والے ہیں، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق کر رہی ہیں وہ بہتر ہو ان سے جو مذاق کر رہی ہے، اور اپنے آپ کو تم طعن و تشنیع نہ کرو، اور برے لقب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری بات ہے، اور جو آدمی ان برائیوں سے باز نہیں آئے گا تو وہ ظالم ہے۔ اس آیت شریفہ میں یہ سورہ حجرات ہے، اس کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے، اور اس کے بعد پھر باہمی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے ان کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہدایت دی گئی کہ اگر دو جماعتوں میں لڑائی ہو تو ان میں صلح کرا دو، اور بتلایا گیا کہ تمام ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی ہیں، تو جیسے دو بھائیوں کو پیار و محبت سے رہنا چاہیے تو ایسے ہی تمام مسلمانوں کو پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جو چیزیں لڑائی کی جڑ ہیں اور لڑائی کا سبب بنتی ہے تو اب آگے ان چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے باز رہو کہ جو لڑائی کا سبب بنتی ہے، لڑائی کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ جو چیزیں بھائی چارے کو ختم کرتی ہے، پیار و محبت کو ختم کرتی ہے، تم ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، ان کو اپنے اندر سے نکال دو، تو پھر آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، بھائی چارہ ہی رہے گا، پیار و محبت سے ہی رہو گے۔ چنانچہ اس پہلی آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ کرو، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتوں کو الگ سے ذکر کیا کہ کوئی ایک عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ کرے، مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کرنے کی کیا صورت ہے؟ ایک تو زبان سے مذاق کرنا ہوا کہ جس سے دوسرے آدمی کی دل آزاری ہو اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے، دوسرے کی توہین ہو، تحقیر ہو، زبان سے مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں، چونکہ یہ لڑائی کی جڑ ہے، اس سے آپس میں عداوت و دشمنی آئے گی، محبت نہیں آئے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مذاق چاہے زبان سے ہو، اشارے سے ہو یا نقل و حرکت سے ہو، بعض مرتبہ اشارے سے ایک دوسرے کی مذاق کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ نقل اتارتے ہیں، کوئی چلتا ہے بیچارہ، چلنے میں عیب ہے اس کے، تو وہ اس کی نقل اتارنا یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اشارے سے کسی کا مذاق کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی ممانعت میں داخل ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے اور اس کی بات پر ہنسنا، تو اس ہنسنے سے بھی اس کو تکلیف ہوگی، دل آزاری ہوگی، یہ بھی مذاق اڑانے میں ہی داخل ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
تو کوئی مرد کسی مرد کا کسی طرح کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسے ہی عورتیں اگر آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک عورت بھی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ جو مرد مذاق اڑا رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والے بہتر نہ ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ بہتر ہو۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہ جن کے اندر ظاہر میں کوئی عیب ہے اور اس عیب کو دیکھ کر تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو، ہنس رہے ہو، وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، وہ تمہارے سے بہتر ہو، اللہ کے یہاں ان کا درجہ زیادہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو اس کی برائی کو تو برا سمجھے لیکن اس کی ذات کو برا نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں ہمیں برے لگ رہی ہو لیکن اس کی دل کی حالت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ عورتوں کو الگ سے ذکر کیا کہ ایک عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو، ان کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ زبان سے بھی عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ کرے، اشارے سے بھی نہ کرے، نقل و حرکت سے بھی نہ کرے۔ عورتوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ لڑائی کی جڑ ہے۔ پھر ایک نقطے کی بات یہ لکھی ہے علماء نے یہاں کہ یہاں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حکم ذکر کیا جاتا ہے تو مرد اور عورت دونوں کو اکٹھا دے دیا جاتا ہے، اکٹھا ہی دونوں کا تذکرہ آ جاتا ہے، لیکن یہاں مردوں کا ذکر الگ کیا اور عورتوں کا ذکر الگ کیا۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ شریعت اسلامیہ کے اندر مرد اور عورتوں کا اختلاط کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایسا تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کرے اور اس کا مذاق اڑائے، عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھے، مرد مردوں کے ساتھ بیٹھے، لیکن آپس میں مخلوط ہو، چاہے وہ مخلوط تعلیم ہو، اسکول کی ہو، کالج کی ہو، تو شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ تو پہلا حکم ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائیں، کسی کے اندر کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو یہ سوچے اور دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ عیب میرے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی تو سلف صالحین کا کیا حال تھا، علماء نے لکھا ہے کہ تابعین میں ہے عمرو بن شرحبیل، تو ان کا حال یہ ہو گیا تھا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کو بکری کے تھن سے منہ لگا کر دودھ پیتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کل کو میں نہ ایسا ہی ہو جاؤں، میں نہ یہی کام کرنے لگ جاؤں۔ کوئی آدمی اگر کسی برے کام میں مبتلا ہے، ہم اس کی مذاق اڑائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تو کل کو اس برائی سے بچ جائے اور ہم اس میں مبتلا ہو جائیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ مجھے بھی اس برائی سے بچا اور میرا یہ جو بھائی اس برائی میں اس عیب میں مبتلا ہے اسے بھی اس عیب سے بچا لے، بجائے اس کے کہ مذاق اڑائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کو دیکھ کر اس کا مذاق کروں تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں میں ہی نہ کتا بنا دیا جاؤں۔ اتنا صحابہ کے اندر ڈر اور فکر۔ تو سبق یہ ملا کہ کسی کے اندر کتنا بھی کوئی عیب دیکھو، بولنے کا عیب ہے، چلنے کا عیب ہے، کچھ بھی ہے، لیکن مذاق نہیں اڑانا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ ایک حکم تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اور دوسرا فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ترجمہ تو اس کا یہ اپنے آپ کو طعن نہ کرو۔ مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرو، یعنی اگر کسی کے اندر کوئی عیب تھا اور اس عیب سے اس نے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد پھر اس کا تذکرہ اس عیب کے ساتھ نہ کرو۔ مثلا کوئی شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، شراب پینے سے اس نے توبہ کر لی، جماعت میں گیا، جماعت کی برکت سے توبہ کی توفیق ہو گئی اور نیک کام میں لگ گیا، تو اب اس کو شرابی نہ کہو۔ یہ نہ کہو کہ بس یہ جو ایک کہاوت ہے کہہ دیتے ہیں کہ بلی اتنے چوہے کھا کر حج کو چلی، یہ بہت غلط ہے۔ آدمی اگر
اتنے بھی گناہ کر لے کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر دے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے وہ جیسے گناہ ہی نہیں کیا اس نے۔ تو اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر لی تو توبہ کے بعد اس کو عار دلانا حرام ہے، ناجائز ہے، چونکہ اگر تم اسے طعن و تشنیع کرو گے تو تمہیں طعن و تشنیع کرے گا، تو اس طعن و تشنیع کا، اس برا بھلا کہنے کا سبب بنے، خود تم گویا اپنی ذات کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ آدمی اگر کوئی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، طعن و تشنیع کر رہا ہے، تو وہ حقیقت میں خود اپنی ذات کو ہی طعن و تشنیع کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہہ رہا ہے، چونکہ وہ دوسرا پھر اس کو برا بھلا کہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی ذات کو برا نہ کہو۔ اپنی ذات کو برا نہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ تم اگر دوسرے کو برا کہو گے تو تم کو برا کہے گا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر آدمی کسی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کے اندر ہی مبتلا کر کے دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کریں گے۔ اگر آدمی کسی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے، حالانکہ اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، وہ باز آ گیا، پھر بھی کہتا ہے تو ایسا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، تو اللہ رب العزت اس کہنے والے کو، عار دلانے والے کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کریں گے اس گناہ کے اندر مبتلا کر کے۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک تیسرا حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جو صحابہ اکرام تھے، انصاری صحابی تھے، تو ان میں ایک ایک حضرات کے، ایک ایک شخص کے کئی نام تھے، کئی نام آپس میں رکھ کے تھے۔ ایک نام تو اچھا ہوتا تھا، کچھ نام مذاق میں رکھ دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ بھی بعض مرتبہ انہی دوسرے ناموں سے پکار دیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کو یہ نام برا لگتا ہے۔ آدمی کا ایک نام تو ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اس کو پکارا جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور کوئی نام ایسا بھی مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر اس نام سے پکارا جائے تو اس کو برا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، ایسے نام سے نہ پکارو کہ جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جو اس کو برا لگتا ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو، ایک مومن دوسرے مومن کو ایسے نام سے پکارے کہ جو نام اس کو اچھا لگتا ہے، جس سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بھائی کو اچھے سے اچھے نام کے ساتھ پکارے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان دے دیا، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی یہ سب کام، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارنا، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں۔ تو ایمان لے آئے تم، مومن ہو گئے، اب ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد یہ کہا جائے کہ فلاں مومن نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کرے، برا کام کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ ان برائیوں سے باز نہیں آئیں گے، یعنی دوسروں کا مذاق اڑانے سے، دوسروں کو طعن و تشنیع کرنے سے، دوسروں کو برے لقب سے پکارنے سے جو لوگ باز نہیں آئیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ تو آج سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کو طعن و تشنیع نہیں کریں گے، کسی کو برے لقب سے نہیں پکاریں گے، اچھے نام سے ہی پکاریں گے۔ اگلی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو بہت سے گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اس آیت شریفہ میں ایک تو اللہ رب العزت نے بدگمانی کرنے سے منع فرمایا، چونکہ یہ بھی لڑائی کی جڑ ہے۔ آدمی، حدیث شریف میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ بدگمانی سے نفرتیں پھیلتی ہے، عداوتیں پھیلتی ہیں، محبتیں نہیں آتی۔
تم ایسے کام کرو کہ جن سے لڑائی کا جھگڑے کا دروازہ ہی بند ہو جائے، اور جن چیزوں سے لڑائی کا دروازہ کھلتا ہے ان سے توبہ کرو۔ تو کسی سے بدگمانی نہ کرو، کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا گمان قائم کرو، اچھا گمان کرو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر پیسے بھی گننا ہے آدمی، اچھا گمان کرو گے اگر تو اس پر ثواب ملے گا، برا گمان کرو گے تو اس پر گناہ ملے گا۔ آپ کسی سے کوئی لین دین کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے پیسے دیے تو آپ گنو ان کو، لیکن گننے میں نیت یہ کر لو کہ یہ گمان رکھو کہ کہیں میرے بھائی کے میرے پاس زیادہ نہ آ جائے۔ اب دو صورتیں، ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ یہ سوچ کر گنیں کہ کم نہ آ جائے، اس میں ثواب نہیں، اس میں ایک بدگمانی ہو رہی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس لیے گنیں کہ کہیں میرے بھائی کے میرے پاس زیادہ نہ آ جائے تاکہ میں اس کے زیادہ واپس کر دوں، تو اس سے حسن ظن کا ثواب ملے گا، اچھے گمان کا ثواب ملے گا۔ نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ ولا تجسسوا، ایسے ہی لڑائی کی ایک جڑ ہے ٹوہ میں لگنا۔ اگر کوئی آدمی کسی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، کہاں جاتا ہے، تو اگر اسے پتہ چلے گا تو اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کی جڑ سے بھی منع فرمایا کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو کہ اس پر کہاں سے آ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک بہت بری برائی ہے غیبت، فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کی تعریف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ تذکرہ کرنا کہ جو اس کو بری لگتی ہو، اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ تذکرہ کرنا کہ جو اس کو بری لگتی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات واقعی اس شخص میں پائی جاتی ہو، جو برائی ہم اس کی کر رہے ہیں اگر واقعی وہ اس میں پائی جاتی ہے، فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی نہیں پائی جاتی پھر اس کا ذکر کر رہے ہو، پھر تو یہ بہتان ہو جائے گا جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت یہ کتنا بڑا گناہ، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی سخت گناہ ہے غیبت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز سے اس کو بیان کیا ہے کہ ہر انسان کو غیبت سے گھن ہو جائے، نفرت ہو جائے۔ فرمایا ایحب احدکم، کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ کیا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ مردار جانور ہے، اس کا گوشت کھانا دیکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، کھانا تو دور کی بات ہے، اور پھر وہ بھی مردار اگر انسان ہو تو پھر تو کہاں دیکھے گا، اور بدبو۔ اور اگر اپنا سگا بھائی ہو تو کون ہے جو اپنے سگے بھائی کا، اپنے بھائی کا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو جس طریقے سے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اس سے نفرت کرتے ہو، اس کی طرف تمہاری رغبت نہیں، اس سے گھن ہے، تو اسی طریقے سے غیبت سے بھی تمہیں گھن ہونا چاہیے، اس سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ غیبت یہ اس سے بھی بری چیز ہے، غیبت اس سے بھی بری چیز ہے۔ بعض جگہیں ایسی کہ جن میں آدمی غیبت کر سکتا ہے، اپنے بھائی کی برائی بیان کر سکتا ہے کسی مصلحت کے پیش نظر، وہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے کہ میں فلاں سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مناسب نہیں رہے گا، بہتر ہے، تو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میری رائے ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے، اگر واقعی ایسا ہے، مشورے کے طور پر اگر اپنے مسلمان بھائی کو شر سے اور برائی سے بچانے کے لیے اس کا عیب ذکر کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بس مختصر انداز میں، بجائے اس کے کہ پوری پول کھولی جائے، بس اتنا کہہ دیں کہ آپ نے میرے سے پوچھا، میرے سے رائے لی، تو میری رائے یہ ہے کہ مناسب نہیں۔ اگر واقعی وہ ہے، اگر واقعی اس میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، اگر ہمارے آپسی لڑائی ہے، اس کی وجہ سے منع نہ کریں، لیکن اگر یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ بچی کا رشتہ وہاں مناسب نہیں رہنے کا، تو پھر اس طرح کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو یہ مظلوم بھی حاکم کے سامنے جا کر اس ظالم کی شکایت اور اس کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت پیش آئی تو مفتی صاحب کے پاس جا کر وہاں بھی برائی بیان کی جا سکتی ہے، وہاں بھی پورے حالات بیان کیے جا سکتے ہیں۔
تو یہ اس طرح کے مواقع ہیں کچھ کہ جہاں پر علماء نے غیبت کی برائی بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایسے ہی کوئی بچہ ہے کسی کے پاس جاتا ہے بڑے کے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ بچہ وہاں جانے سے بگڑ جائے گا، تو تب بھی اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہاں نہ جایا کرو، وہ بچہ ہے خیر خواہی میں، تو اپنے مسلمان بھائی کو شر سے بچانے کے لیے اور اس کی خیر خواہی میں غیبت کرنا جائز ہے۔ لیکن ویسے عام حالات میں ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہ سخت ہماری بربادی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ سوچنا چاہیے انسان کو جس وقت وہ غیبت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی سخت نافرمانی کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ حفاظت فرمائے کہ میری زبان کے اندر جو قوت گویائی ہے وہ ختم ہو جائے، زبان گونگی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، جس اللہ نے زبان میں بولنے گوشت کا ایک لوتھڑا ہی تو ہے، اللہ نے اس میں بولنے کی طاقت دی ہے، تو اللہ اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے، اس کا بٹن دبانے پر قادر ہے۔ جیسے بٹن دبانے سے لائٹ جل جاتی ہے، بٹن دبانے سے لائٹ بند ہو جاتی ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ زبان اور سننے کا معاملہ ہے۔ ہم ان کانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے گناہ کر رہے ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ پیر یہ مفلوج ہو جائے، فالج پڑ جائے، اور ڈر ہونا چاہیے کہ جن اعضاء سے ہم آج گناہ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ زبان سے غیبت کی ہے، زبان بولے گی۔ آدمی ایک گناہ کر کے اسے ہلکا سمجھ لیتا ہے، معاملہ ہلکا نہیں، گناہ ایک کیا ہے اس پر کئی گواہ قائم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا گواہ تو یہ زمین ہی ہے جس پر گناہ کیا ہے، جہاں بیٹھ کر غیبت کی ہے، گانا سنا ہے۔ غیبت کا کرنا بھی گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ تو جس جگہ پر بیٹھ کر گناہ کیا جاتا ہے وہ جگہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبروں کو اگل دے گی، سب اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ زمین میں، زمین کیسے ریکارڈ کر سکتی ہے؟ آج کل تو اس کا معاملہ بالکل آسان، یہ موبائل ہے، یہ ٹیپ ریکارڈ ہیں، یہ سب جو بنے ہیں تو انہی چیزوں سے بنے ہیں جو زمین سے نکلی ہوئی ہے، لوہے کی چیزیں ہیں وہ سب زمین سے نکلی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے زمین کے اندر ایسے اجزاء رکھے ہیں کہ جن کے اندر ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور دوسرا خود ہمارے اعضاء، تو پہلا گواہ ہم ایک گناہ کریں اس کے خلاف یہ زمین بنے گی، اور دوسرا خود ہمارے اعضاء ہیں جن سے گناہ کرتا ہے آدمی، وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پیر بولیں گے کہ ہمارے سے اس نے گناہ کیا تھا، زبان بولے گی میرے سے گناہ کیا تھا، کان بولیں گے میرے سے گناہ کیا تھا۔ جس عضو سے گناہ کیا ہے وہ کل قیامت کے دن گناہ گار کے خلاف شہادت دے گا، گواہی دے گا۔ اور تیسرا گواہ جو ہمارے خلاف ایک گناہ پر بن جاتا ہے وہ ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اچھے اور برے تمام اعمال لکھتے رہتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور چوتھا گواہ ہے اعمال نامہ، جب انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو یوں کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چھوٹا بڑا گناہ چھوڑ ہی نہیں رکھا ہے۔ تو یہی دنیا کے اندر آدمی اللہ سے توبہ کر لے اور ان سب برائیوں سے توبہ کرے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ تواب الرحیم، تمہارے سے گناہ ہو گئے ہیں، یہ سب غیبت ہوئی ہے، مذاق اڑایا ہے، کسی کو طعن و تشنیع کی ہے، برے لقب سے پکارا ہے، تو ان سب سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت انسان توبہ کر رہا ہے اس وقت پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ کا کام کبھی نہیں کروں گا۔ غیبت سے وہ توبہ کرے، آئندہ کبھی غیبت نہیں کریں گے، آئندہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کو برے لقب سے نہیں پکاریں گے، یہ ضروری ہے۔ اور ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ برے کام کیے ہی کیوں، جن کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہے ہیں۔ جو مذاق اڑاتا ہے، غیبت کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، برے لقب سے پکارتا ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ اس کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان و ان تمام برائیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک،
یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں بھی معاف فرما دیجیے اور پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ خاص طور سے برائیاں جن کا تذکرہ آ جایا ہے ان سے ہمیں یا اللہ مکمل طور سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ان سے نفرت پیدا فرما، غیبت سے حفاظت فرما، استہزاء سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام برائیوں سے حفاظت فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے یہاں موجود ہیں سب کو اپنے شاہ نشان بہترین بدلہ عنایت فرما۔ یا اللہ سب کو قرآن کریم کی برکات سے مالا مال فرما، قرآن کریم کے انوارات سے منور فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہر مصیبت سے اللہ نجات نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر جو کرونا نام سے وبا ہے اس سے اللہ امت کو، پوری انسانیت کو جلد از جلد اللہ چھٹکارا نصیب فرما، اور بھی آنے والے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ